ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی عالمگیر کامیابی کے بعد بہت سے ممالک نے اپنے سرکاری ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروا دی ہے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرانے کا عندیہ دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں استعمال ہونے والی رقم کی روک تھام کے لیے بھی پاکستانی ڈیجیٹل کرنسی خاصی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ چین نے اپنی سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی یعنی CBDC متعارف کروا کر نئی سر جنگ میں امریکہ پر ڈیجیٹل ریمنی کرنسی کا بم گرا دیا ہے۔ حالیہ چینی سال نو کے جشن کے موقع پر پیپلز بینک آف چائنا نے قرعہ اندازی کے ذریعے فی شخص $31 لاکھ کی رقم 2 لاکھ افراد میں تقسیم کی ہے۔ قرعہ اندازی میں کامیاب ہونے والے لوگ رقم کو سیدھے اپنے اسمارٹ فون سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر رضا باقر نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے پر غور کر رہا ہے۔ اگرچہ چین تو CBDC کو پیش کر کے بھاری فائدہ حاصل کرنے کی توقع کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس کرنسی کے فائدے یا نقصان کے بارے میں ابھی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ چند سال پہلے جب سویڈن کے رکس بینک نے ڈیجیٹل کرنسی کی تیاری میں پہل کی تو CBD کرنسی کو ایک انوکھا خیال تصور کیا گیا تھا۔ تاہم حالیہ سروے کے مطابق اس وقت 60% مرکزی بینک CBD کرنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ 14% مرکزی بینک CBD کرنسیوں کا آزمائشی عمل بھی شروع کر چکے ہیں۔ چین کی CBD کرنسیوں میں غیر معمولی ترقی کے دباؤ میں آ کر امریکی حکام نے 2021 کو CBD کرنسیوں کے لیے ایک اہم سال قرار دیا ہے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ میں بھی بٹ کوائن یا برٹش CBD کرنسی متعارف کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ CBD کرنسی کیسی ہوتی ہے تو انہیں اکثر بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسی جیسا ہی بتایا جاتا ہے۔ یہ دونوں کرنسیاں کمپیوٹر کوڈ کے ذریعے تو تیار ہوتی ہیں، مگر ان دونوں میں یکسانیت یہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کرپٹو کرنسی آزاد یا غیر مرکزی ہوتی ہے اور کوئی ایک مرکزی بینک اسے جاری اور اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔ دوسری جانب کرپٹو کرنسیاں خاص کر قیاس آرائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جس کا اندازہ ان کی قدر میں ہونے والے اتار چڑھاؤ سے لگایا جا سکتا ہے۔ CBD کرنسیوں کو کسی ایک مرکزی بینک کی جانب سے جاری اور ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور ان کی سکہ رائج الوقت کی حیثیت کو ریاستی ضمانت حاصل ہوتی ہے۔ دیگر لفظوں میں کہیں تو CBD کرنسی کو ڈیجیٹل ریاستی کرنسی سے ملتی جلتی ایک ایسی قسم کہا جاتا ہے جو ورچوئل صورت میں اسمارٹ فونز میں موجود ہوتی ہے۔ چین میں پہلے ہی ایلی پے یا وی چیٹ کے ذریعے ڈیجیٹل طریقے سے ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ چین اپنی ڈیجیٹل کرنسی سے زبردست فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں اگر چین عالمی معیشت میں اہم کھلاڑی بن جاتا ہے تو بہت سے ممالک تجارت میں ادائیگیوں کے لیے CBD کرنسی کو فوقیت دینا چاہیں گے اور یوں امریکی ڈالر کی بالادستی کمزور پڑ جائے گی۔ امریکہ میں رہنے والے لوگ شاید ڈیجیٹل چینی کرنسی میں ادائیگیاں کرنے سے خود کو باز رکھیں، لیکن پاکستان، افریقہ اور لیٹن امریکہ میں رہنے والے لوگوں نے اس کا جلد استعمال شروع کر دیا تو اس کرنسی کی حمایت میں اضافہ ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چونکہ CBD کرنسی کے ذریعے ہونے والی تمام ادائیگیوں کی مانیٹرنگ ممکن اور آسان ہے، اس لیے ڈیجیٹل چینی کرنسی حکام کو معاشی ادائیگیوں پر نظر رکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ چنانچہ یہ کرنسی سماجی ضابطے کے ایک آلے کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تاہم بٹ کوائن یا پاکستانی CBD کرنسی کتنی فائدہ مند ہوگی، اس حوالے سے ابھی کوئی واضح رائے نہیں دی جا سکتی۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ذریعے فائدے تو ضرور حاصل ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اسٹیٹ بینک بھی کاغذی کرنسی کو ختم کرنے کے عمل کی طرف جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے اسٹیٹ بینک کو یہ صلاح دی جا سکتی ہے کہ فی الحال تو کرونا وائرس سے نبوردآزماں اسپتالوں میں جمع ہونے والی نقد رقم کی جگہ روزانہ کی بنیاد پر نئے نوٹوں کا اجرا کیا جائے۔ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی میں استعمال ہونے والی رقم کی روک تھام کے لیے بھی پاکستانی CBD کرنسی خاصی مفید ثابت ہوگی۔ مگر پاک کوائن سے جو اہم ترین فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ اس کا اقتصادی پالیسی کے آلے کے طور پر استعمال ہے، کیونکہ اس کے ذریعے معیشت کو باہدف اور محدود وقت کے لیے تحرک دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر معیشت فساد بازاری کا شکار ہوتی ہے تو حکومت مرکزی بینک کو 3 ماہ کی تاریخ تنسیق والے پاک کوائن کی مائننگ کی ہدایت کر سکتی ہے۔ ایسا کرنا ہوا تو پھر CBD کرنسی سیدھا احساس پروگرام کے مستحقین کو بھیج دی جائے گی، جو کہ اس کرنسی کا استعمال فوری طور پر شروع کر دیں گے اور یوں انتہائی مطلوب معاشی تحرک پیدا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ پاکستان سمیت دنیا کے اکثریتی ممالک کے لیے CBD کرنسی کی حقیقت کا روپ دھارے، اعداد و شمار، واجبات اور پرائیویسی سے منسلک ایسے بہت سے مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ممکن ہے کہ مرکزی بینک صارف ڈیٹا محفوظ انداز میں اپنے پاس نہ رکھنا چاہے یا پھر وہ ایسی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو محدود ڈیجیٹل ادائیگیوں، اسمارٹ فونز کی کمی کے باعث پاک کوائن کی کامیابی کے امکانات اس طرح مزید گھٹ جائیں گے۔ پھر جو ایک بڑا مسئلہ آڑے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا اسٹیٹ بینک CBD کرنسی کی تیاری کا اختیار بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود یہ بات تو یقینی ہے کہ ڈیجیٹل چینی کرنسی وقت کے ساتھ غیر معمولی حیثیت حاصل کر لے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی پالیسی سازوں کو چینی CBD کرنسی کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے۔ پاک کوائن فی الفور تو حقیقت کا روپ شاید نہ دھار سکے، لیکن اگلے 5 برسوں میں یہ ہماری ایک اہم ترین ضرورت ثابت ہو سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔